السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم تبلی السرائر۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ہدایت توحید سے نوازا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، اور آخرت پر ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے آخرت پر ایمان یہ ایمانیات میں سے ہے، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن بندوں کے ساتھ کئی ایسے مرحلے ہوں گے، کئی ایسے معاملات ہوں گے جن میں سے ایک مرحلہ جن کا تذکرہ سورہ طارق آیت نمبر 9 میں ہے کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، قیامت کے دن سارے چٹھے کھول دیے جائیں گے، جو کچھ ہم نے چھپا کر کے کیا ہے، بند کمرے میں کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، شہر سے دور جا کر کے کیا ہے، اس دن سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب کے سب اللہ کے یہاں پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بھی پوشیدہ چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، سب ظاہر ہو جائے گی، سب واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا قیامت کے دن جب تم رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ یہ دونوں آیتیں واضح کرتی ہیں کہ تقویٰ کا حقیقی معیار اور تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اور جو شخص تنہائی میں دل کو شریعت کے پابند کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ احادیث رسول کا مطالعہ کریں گے تو قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن جن کے راز قابل گرفت ہوں گے وہ شخص عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جن سے مناقشہ کر لیا گیا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ یہ مناقشہ کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب ہلک۔ قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلک الارض۔ رواہ الترمذی فی صفۃ القیامہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش الحساب ہلک، کہ لوگوں قیامت کے دن جن سے مناقشہ کر لیا گیا، جن سے مباحثہ کر لیا گیا، عمل کے تعلق سے جن سے سختی سے پوچھ لیا گیا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا، وہ شخص نامراد ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر ایک دلیل اپنی طرف سے پیش کیا، جو کہ وہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے مطابق نہیں تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس آیت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ انشقاق آیت نمبر 7 اور 8 کو پڑھتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ جن سے مناقشہ کر لیا گیا، جن سے پوچھ لیا گیا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔
جبکہ قرآن کی یہ دونوں آیتیں کہتی ہیں کہ جنہیں نامہ اعمال فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہوگا۔ کامیاب کیسے ہوگا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس شخص سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ جن سے حساب لیا جائے گا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، آیت کہہ رہی ہے کہ جن سے حساب لیا جائے گا ان کا معاملہ اچھا ہوگا، ان کا معاملہ بہتر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ انما ذالک الارض، یہ صرف پیشی ہوگی۔ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو ان کے اعمال پیش کرنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ بندہ اعمال پیش کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری یہ نمازیں ہیں، میرے یہ روزے ہیں، میرے یہ صدقات و خیرات ہیں، میری یہ تلاوت ہے، میرے یہ آنسو ہیں، میرے یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، میرے یہ شوہر کے حقوق ہیں، میرے یہ بیوی کے حقوق ہیں، میرے یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، میرے یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، میرے یہ رب کے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ عرض ہے، یہ تو پیشی ہے۔ لیکن جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا لما فعلتا لما صنعتا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا پھر آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ مناقشہ کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا اور یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز کو کیوں چھوڑا، آپ نے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کیا، آپ نے ناجائز طریقے سے کسی کی جائیداد پر کیوں قبضہ کیا، آپ نے بھائی کا حق کیوں دبایا، آپ نے پڑوسی کا حق کیوں دبایا، آپ نے ماں باپ کے حقوق کو کیوں ادا نہیں کیا، یا پھر یہ سوال کر لے کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا، چاہے وہ عام اعمال ہوں گے چاہے وہ چھپے ہوئے اعمال ہوں گے، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن بندوں کے چٹھے بالکل باہر آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی چیز چھپی کی چھپی نہیں رہے گی۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں تقوی کا استعمال 2 مرتبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور و فکر کرے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں رہ کر کے انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، دل کے اعمال سے۔ اب تکرار ہے تقوی کا، ایک تو جب اتقوا اللہ کا تکرار ہے تو تکرار تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ جب ہم اپنوں میں بھی کوئی بات بالکل پختہ منوانا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے 1 بار کہتے ہیں، 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اسکول جانا ہے، آپ کو ہر حال میں اسکول جانا ہے، آپ کو اسکول جانا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسکول جائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو تاکید کے لیے یہاں پر تقوی کا استعمال ہوا ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر اس تقوی کے تعلق سے، اس تکرار تقوی کے تعلق سے 2 الگ الگ معنی بتلائے گئے ہیں، اور دونوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ پہلے تقوی کا الگ معنی، دوسرا تقوی کا الگ معنی کہ اتقوا اللہ، کہ لوگوں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ التوبۃ فیما مضی من الذنوب، پہلے تقوی سے مراد کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ماضی میں جو گناہ ہو گیا ان سے توبہ کرو، پاسٹ میں جو غلطیاں ہو گئی ان سے توبہ کرو۔ اور دوسری مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتقاء المعاصی فی المستقبل،
فیوچر میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرو، اس کی پابندی کرو، کیونکہ قیامت کے دن سارے کے سارے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ تو دونوں جو اتقوا اللہ ہے، دونوں کا مفہوم الگ بتایا گیا ہے، اور دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ ابن العربی مشہور سلف میں سے گزرے ہیں، ایک تو ابن عربی ہیں جنہیں جو صوفیہ میں سے، ایک ابن العربی۔ وہ بندوں کے درمیان، جو شخص لوگوں کے درمیان اچھا عمل ظاہر کرتا ہے اور تنہائی میں برا عمل ظاہر کرتا ہے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اکثر الخاسرین الذی ابدا للناس صالح عملی وبارز، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھا عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو من ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو رب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کے سامنے وہ شخص برائیاں کرنے لگتا ہے، غلطیاں کرنے لگتا ہے، نادانیاں کرنے لگتا ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتمۃ السوء، کہ برا خاتمہ، بری موت کیسے ہے؟ تکون بسبب دسیسۃ بین اللہ و بین عبدہ، کہ برے خاتمہ کا اہم سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے اور رب کے درمیان کے معاملات کو گدلا کر لے، اپنے اور رب کے درمیان کے معاملات کو گناہوں سے پر کر لے۔ تو جب بندہ ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن جب چھپ جاتا ہے تو برائیاں کرتا ہے، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، تو کہتے ہیں کہ بری موت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ دکھاتا تو ہے کہ صالح اعمال ہم کر رہے ہیں، مگر جب لوگوں سے چھپ جاتا ہے تو برائیاں کرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہماری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال بالکل ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی، ان کا عمل بالکل ویسٹ جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم بھی بچیں۔ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامًا بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا فقال له ثوبان فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي یاتون یوم القیامت بحسنات امثال الجبال تہامًا بیضا، کہ لوگوں میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ظاہری طور پر نیکیاں کرنے والوں کو جانتا ہوں، نماز پڑھنے والوں کو جانتا ہوں، تہجد کی پابندی کرنے والوں کو جانتا ہوں، جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی سفید نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ پہاڑ سے مثال دے کر کے بڑی نیکیوں کو درشانا مراد ہے،
بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، اور سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کو، جو اعمال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہوں گے، ان تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار کر دے گا، ناقابل قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال ہوں گے، برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں ہوں گی، یعنی شریعت کے مطابق ان کے اعمال ہوں گے، تو کیا ایسا بھی قیامت کے دن مرحلہ آئے گا جہاں پر شریعت کے مطابق کیے جانے والے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ جی، حدیث کی روشنی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جانے والا عمل برباد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جا پائے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اتنے خطرناک اور اتنے بھیانک معاملہ ہوگا، اتنے خطرناک لوگ کہ جن کے پاس نیکیاں ہوں گی لیکن قبول نہیں ہوگا، ان کے بارے میں بتا دیجئے کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہمارا بھی شمار انہی میں سے ہو جائے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا نقطہ پیش کرتا ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کی فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ حدیث سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ بتا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں، یعنی ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حدیث کا ایک ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ عمل کرنے والوں عمل کرنے کے بعد خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فکر یہ ہو کہ پتہ نہیں میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا کہ قبول نہیں ہوگا، یعنی قبول ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا۔ چونکہ آدمی کے اعمال برباد ہونے کے اسباب ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور خاص کر کے مادیت پرستی کے اس دور میں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ میری تعریف کرے، میرے لیے محفل جمائی جائے، آدمی کو ریاکاری میں کود جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی جب نفس کا غلام ہو جائے تو خواہشات نفسانی میں نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے یہ کیا، میری وجہ سے ایسا ہوا، میری وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث کا ایک ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کے تعلق سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا عمل برباد نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کہتے ہیں وہ تو آپ ہی کے بھائیوں میں سے ہیں، آپ ہی کی جنس میں سے ہیں۔ اور معاملہ خطرناک ہو گیا کہ ہمارے ہی بھائیوں میں سے، ہمارے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ کس طرح سے؟ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح سے آپ تہجد پڑھنے کے لیے رات میں اٹھتے ہیں، وہ لوگ بھی تہجد پڑھنے کے لیے رات میں اٹھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تہجد کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو فرض کی پابندی تو پابندی سے کرتے ہی ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کثرت سے کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد، جو کہ مشقت بھری نماز ہے، جس وقت آدمی کی نیند سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے باوجود آدمی 9 بجے دن اٹھتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح سے آپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں یہ لوگ بھی تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جب تنہا ہو جاتے ہیں، بند کمرے میں ہو جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز کھل جائیں گے۔
یومئذ تُوردون لا تخفى منکم خافیہ، قیامت کے دن تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ بڑے بڑے اعمال، بڑی نیکیاں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے معاشرے اور سماج پر نظر دوڑائی جائے، ہر شخص اپنے اندر ایک جو مفتی صاحب ہے، کون ہے؟ نفس، دل، اپنے دل کو مفتی بنا کر کے پوچھے میری تنہائی کیا ویسے ہی ہے جیسے میرا مجمع ہے؟ کیا میری تنہائی ویسی ہی ہے جیسے میری محفل ہے؟ اگر دونوں میں تطابق نہیں ہے، توافق نہیں ہے، تضاد ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، بڑے بڑے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں پر 10 سال 15 سال 20 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کے پاس آپ کو بڑے بڑے موبائل ملیں گے، برائیاں کرنے کے بہت سارے اسباب ملیں گے، ایسے ماحول میں یہ حدیث مزید پریشانی میں ڈال دیتی ہے، فکر میں ڈال دیتی ہے کن کو؟ جن کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ جنہیں خوف نہیں ہے، جنہیں شوق نہیں ہے، ان کے لیے یہ سب نہیں ہے۔ تو وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لہٰذا حدیث واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ آئے گا جہاں پر قرآن و حدیث کے مطابق کیے جانے والے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ تنہائی میں رب کی معصیت، رب کی نافرمانی کرنا، اور جب مجمع میں ہو تو دکھانا کہ دیکھو یہ میرے اعمال ہیں، دیکھو یہ میری نمازیں ہیں، دیکھو یہ میرے صدقات و خیرات ہیں، دیکھو یہ میری نیکیاں ہیں، دیکھو یہ میری داڑھی ہے، دیکھو یہ میرا چہرہ ہے، دیکھو معاشرے اور سماج کے اندر یہ میری تصویر ہے۔ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے، سارا معاملہ دل کا ہے، سارا معاملہ کس سے ہے؟ دل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو سارا معاملہ دل کا ہے۔ کیوں؟ کتنے ایسے توحید والے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ تفصیل کا موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے توحید والے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ جبکہ قرآن و حدیث سے ہمیں ٹھوس یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جنت میں جانا ہو تو جنت کی چابی کیا ہے؟ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جنت کی چابی یعنی توحید ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پر کاربند رہنے کے باوجود توحید والے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا بالکل جل کر کے کوئلہ ہو گئے ہوں گے، کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ کتنے ایسے توحید والے ہوں گے جن کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی، لیکن نمازیں نیکیاں ہونے کے باوجود نیکیاں کوئی اور لے جائیں گے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ زکوٰۃ ہوگی، نیکیاں کوئی اور لے جائیں گے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ حج ہوگا، عمرہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ توحید تو ملی ہے، چابی جنت میں جانے کی چابی تو ملی ہے، لیکن اس چابی کی حفاظت کیا ہے؟ ہماری زندگی میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں اور رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، انسان ہو، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے حدیث؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انما انا بشر فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَقْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، میں بشر ہوں،
بشریت کو ثابت کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے طریقہ محمدی پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ سلفی العقیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ بشریت کو قبول کرتے ہوئے، رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اتباع رسول کو اپنی زندگی میں لانا، اسی کا نام کیا ہے؟ سلفی العقیدہ ہونا ہے، اسی کا نام ہے منہج صحابہ پر اپنی زندگی گزارنا۔ تو میں بشر ہوں، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، جس مسلمان کو میں نے برا بھلا کہا ہے، میں نے لعنت بھیجی ہے، میں نے گالیاں دی ہے، جبکہ ساری چیزیں غیر متصور ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم کرے، کسی کو گالی دے، کسی کو برا بھلا کہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے کہ مکہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں تو وہ محمد بن عبداللہ ہیں، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں۔ مکہ میں جو سب سے زیادہ امانت دار ہیں تو وہ محمد بن عبداللہ ہیں جو سب سے زیادہ امانت دار ہیں۔ کس موقع پر؟ نبی بنائے جانے سے پہلے۔ کس ماحول میں؟ مکی زندگی پڑھیے، جہاں پر مال چھین لیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا اور قتل و غارت گری جہاں پر عام تھی، ایسے ماحول میں مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے کی آپ کی صفت ہے، نبوت کے بعد آپ سے ان سب چیزوں کا صادر ہونا تصور سے باہر ہے۔ لیکن ڈر، خوف، احساس کیا ہے؟ کہ شریعت کے مطابق کی جانے والی نیکیاں کہیں قیامت کے دن ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ یہ جملہ یاد رکھیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم لوگ قرآن و حدیث والے ہیں، کرتے جاؤ ثمرہ ملتے جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ایسا ان کی زندگیوں میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، وہ اس طرح نیکیاں کرنے کے باوجود وہ رویا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سب سے بڑے گناہگار ہیں، سب سے بڑے گناہگار ہیں۔ تو شریعت کے مطابق کیے جانے والے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں قیامت کے دن، چونکہ اس دن سارے راز کھل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہے۔ تو فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، اگر میں نے کسی مسلمان کو ستایا ہو، مارا ہو، لعن طعن کیا ہو، برا بھلا کہا ہو، فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، اے اللہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے نیکیاں نہ مانگے، وہ شخص مجھے ظالم ثابت نہ کرے، اے اللہ میرے ان اعمال کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لہذا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے، اور جہاں بہت سارے راز ہوں گے ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ قرآن و احادیث کے مطابق کیے جانے والے اعمال کی بربادی کے جو اسباب ہیں وہ سبب بھی وہاں پر بیان کیا جائے گا، وہ اسباب بھی وہاں پر کھول دیے جائیں گے، بتائے جائیں گے، جن کی وجہ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم نے شریعت کے مطابق کیا تھا لیکن حفاظت نہیں کی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی وضاحت کی کہ قیامت کے دن جب سارے راز کھول دیے جائیں گے، چاہے چھوٹا راز ہو چاہے بڑا راز ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، یہ سب بھی یہاں پر واضح ہیں جن کو ہم لوگ گناہ میں شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ یومئذ تُوردُونَ لَا تَخْفَى مِنْکُمْ خَافِیَہ، قیامت کے دن
تم جب پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری پوشیدہ چیزیں پوشیدہ نہیں رہیں گی، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہیں گی۔ شہر سے باہر جا کر کے جو تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی وہاں پر واضح کر دیا جائے گا، بند کمرے میں جو کچھ گناہ ہوا ہے وہ بھی وہاں پر ظاہر ہو جائے گا، لوگوں سے چھپا کر کے جو کچھ گناہ ہوا ہے وہاں پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ دنیا میں جو لوگ گناہ کر رہے تھے وہ ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے سہمے ہوں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں، اس رجسٹر میں جب میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ بھی موجود ہے جس کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا، دیکھتا ہوں کہ وہ جرائم بھی یہاں پر موجود ہیں جن کو میں جرم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر گناہ کو اس قدر دھڑلے سے کیا جاتا ہے جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی کاٹنا اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن آج انہیں اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بات چیت، جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکا لڑکی میں بات چیت کرنا حرام ہے، لیکن شادی میں کیا منگنی ہو جاتی ہے، موبائل دے دیا جاتا ہے، ماں کے سامنے بیٹی ہونے والے شوہر سے بات کرتی ہے، جبکہ انہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ گناہ ہے۔ آج کے دور میں اور بہت سارے جرائم ہیں جن کو نوجوان طبقہ جرم نہیں سمجھتا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نوجوان کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کا پائجامہ ٹخنے سے ہمیشہ نیچے لٹکا رہتا ہے، اس کو وہ اسٹائل سمجھتا ہے، ٹخنوں سے اوپر اٹھانا اپنے لیے وہ باعث ہے، اپنے لیے وہ کیا ہے، وہ نقصان کا باعث سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے ایگو ہٹ ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا کہ اس میں نہ تو چھپے ہوئے گناہ چھپا ہوا ہے، نہ چھوٹے گناہ اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہے سب کچھ وہ نامہ اعمال میں حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ تو یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی شریعت کے مطابق اعمال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیکیاں کرے اور نیکیوں کی حفاظت کی فکر، چونکہ ہم میں سے اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ ہم بے فکر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بے فکر ہیں، ٹینشن ہمارے اوپر نہیں، بالکل کیا ہے کہ ہماری نیکیاں محفوظ ہو ہی جائیں گی، نہیں، شریعت کہتی ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق کیے جانے والے اعمال برباد ہونے والے ہیں، قیامت کے دن سارے راز ظاہر ہونے والے ہیں، لہذا تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس دن سے ڈرے جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک مفسر نے تقویٰ کی بہت جامع تعریف کی ہے کہ تنہائی میں گناہ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، کیسے ہم بچیں؟ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ لا تاتی حیث نہاک اللہ ولا تفتقد حیث امرک اللہ، جہاں جانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے وہاں پر اللہ آپ کو نہ دیکھے، اور جہاں جانے کے لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے، ذاکت تقویٰ، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، فلم ہال میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ناچ گانوں کی محفلوں میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جہاں پر شراب و کباب کا دور چل رہا وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جہاں پر سگریٹ اور بیڑی کا دور چل رہا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا جس جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے،
جو کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہ کام نہ کرنا، اس جگہ نہ جانا، اور جس جگہ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر دکھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کیوں؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اس طرح کی آیتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا معاملہ ہو کہ تنہائی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اور ہر جگہ ہمیں حقیقی تقوی عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے دل کو شیطانی وساوس اور دنیاوی رنگینیوں سے نکال کر کے تقوی کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و احادیث کے مطابق حقیقی معنوں میں جن کا دل بھی موحد ہے، جن کا دل شریعت کے مطابق ہے، جو لوگ اپنے دل کو، اپنے اعضاء و جوارح کو شریعت کے مطابق رکھ کر کے اعمال کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو تو قبول فرمائے، مزید استقامت عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، تقوی سے دور ہیں، انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی تقوی کو اپنی زندگی میں لا کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما۔ جو لوگ جس معاملے میں پریشان ہیں تو مشکل کشا ہے، مشکل کشائی عطا فرما، تو حاجت روا ہے، حاجت روائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔